بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج کے درس کا عنوان ہے مریض کا روزہ۔ ہر وہ بیماری جو انسان کو صحت کے حد سے باہر کر دے، جس کو ہم مریض کہتے ہیں، یا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی صحت صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو معمولی کوئی چیز ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کو سر درد ہے، کسی کو کھانسی آ رہی ہے، کسی کو سردی ہو گئی ہے، کیا ہم اس کو مریض کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ اس آدمی کی صحت خراب ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ آدمی مریض ہے، یہ اس آدمی کی صحت خراب ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے، ہر وہ مرض جو انسان کو صحت کی حد سے باہر کر دے، ہم اس کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ آدمی صحت مند ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی معمولی چیز، جیسا کہ میں نے کہا کہ کھانسی کسی کو آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو سر درد ہے، یا ہلکا پھلکا کسی کو بخار آ گیا، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے، چھوٹے موٹی بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر میڈیکل چیک اپ کے ذریعے سے، میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے اگر یہ معلوم ہو جائے، یا انسان کا اپنا تجربہ ہے، وہ بیماری اس کو بار بار لاحق ہوتی ہے، اس کے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ چیز معلوم ہو جائے، یا غالب گمان یہ ہو کہ اگر انسان روزہ رکھے گا تو اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی، یا اگر روزہ رکھے گا تو اس کی جو بیماری ہے وہ بیماری اور بڑھ جائے گی، یا اسی طریقے سے اگر انسان جو مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو شفا یاب ہونے کی سپیڈ ہے، جو شفا اس کو مل رہی ہے، دھیرے دھیرے انسان صحیح ہو رہا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تو اس کی جو شفا کی جو رفتار ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کو یہ چیز معلوم ہے، چاہے وہ میڈیکل چیک اپ کی میڈیکل رپورٹ کے ذریعے سے، یا انسان کے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، یا انسان کے غالب گمان کی بنیاد پر زیادہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی، اگر اس طرح کی چیز ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، ایک انسان ہے جسے بے ہوشی طاری ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو وہ انسان روزے کو توڑے گا اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن پھر وہ آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے یا سورج ڈوبنے کے بعد میں وہ آدمی صحیح ہو گیا، تو ایسے آدمی کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس کو جو بے ہوشی طاری ہوئی روزے کی حالت۔ مثال کے طور پر انسان نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد میں انسان نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، یا دن میں 12 بجے اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، اب اس کو ہوش نہیں آ رہا، پورے دن نہیں ہوش آ رہا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز بھی ختم ہو گئی، تو ایسے آدمی کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ روزے کی حالت ہی میں اس کو بے ہوشی طاری ہوئی ہے اور اس نے اپنے روزے کو مکمل کر لیا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی ابھی اس کے روزے کی شروعات بھی نہیں ہوئی، یا اس نے روزہ بھی فوراً شروع کیا ہے اور فوراً اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اب غروب آفتاب تک جو افطار کا وقت ہے وہاں تک اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ صحیح نہیں ہوگا جمہور علماء کے نزدیک، اور ایسے آدمی کے اوپر روزے کی قضا کرنا یہ واجب ہے۔ کتنی بھی، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یا اس سے پہلے سے لے کر کے غروب آفتاب تک جتنی بھی اس کی مدت ہو، اگر انسان فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر وہ بے ہوش رہتا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ الہ العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہم سب کو دین کے حکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔